بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ اسے یو ٹرن کہیں یا سیاسی مجبوری کہیں یا پھر حالات کی ستم ظریفی کہیں، ڈیل کہیں یا ڈھیل سمجھیں، یا اسے سیاسی حکمت عملی کہیں یا ملکی مفاد کے حوالے سے اقدام کہیں یا کوئی اور نام دیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ مسلم لیگ نون نے آرمی ایکٹ میں ترامیم کے لیے حکومت کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ بادی نظر میں اس سے اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے میں یا آرمی ایکٹ میں ترامیم کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن مل کر فیصلہ کریں، لیکن چند ہی روز پہلے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے والے خواجہ آصف نے ہی پارلیمان میں کھڑے ہو کر حکومت سے قانون سازی میں تعاون نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب ان سے یہ پوچھنا تو بنتا ہے کہ ان کے اعلان کا کیا ہوا، اچانک وہ پلٹ کیوں گئے؟ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو ایک طویل عرصے سے سول سپریمیسی کا نعرہ لگاتے ہیں، انہیں ہمیشہ یہ زوم رہا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی، تو ان کا بھرم بھی اب جاتا ہوا دکھائی دے رہا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ لندن سے یہ ہدایت آئی ہے پارٹی قیادت کی طرف سے، جنہوں نے پارٹی اراکین کو یہ کہا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا بل اتفاق رائے سے منظور کرایا جائے۔ حکومتی وفد نے بھی لیگی قیادت سے ملاقات کی ہے اور تمام پارلیمانی جماعتوں کو اس حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ تو اس بات کا 100% امکان ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترامیم مکمل اتفاق رائے سے منظور کر لی جائیں گی۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے بل کی حمایت کے فیصلے پر لیگی ووٹر اور سپورٹر کسی حد تک مایوس دکھائی دیتا ہے، جو ووٹ کو عزت دو کے نظریے پر قائم تھا۔ اس بات سے قطع نظر کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے لندن قیادت کا حوالہ شہباز شریف ہے یا نواز شریف ہے، لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شرکت نہ کرنے سے ہی یہ پیغام سامنے آ چکا تھا کہ مسلم لیگ نون اب مفاہمت کی راہ پر گامزن ہے، اور شاید مریم نواز شریف کا مسلسل خاموش رہنا یا اس سے پہلے نواز شریف کا علاج کے لیے بیرون ملک چلے جانا اور اب مریم کی طرف سے بیرون ملک جانے کے لیے عدالتوں سے اجازت مانگنے کو بھی اسی کا تسلسل سمجھا جا رہا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹر مولانا فضل الرحمان کو آج یاد کریں، اس بات سے قطع نظر کہ مجبوریاں زیادہ ہیں اور شاید مسلم لیگ نون نواز شریف کی صحت کو لے کر کچھ زیادہ فکر مند ہے، اور اسی وجہ سے پچھلے 1.5 سال سے یا اس سے بھی زیادہ 2-2.5 سال سے پی ایم ایل این کی قیادت نے، ان کے عام رہنماؤں نے جن مصیبتوں کا، مقدمات کا سامنا کیا، وہ سارے اعمال، وہ ساری محنت کیا رائے گاہ جائے گی یا نہیں؟ اور کیا مسلم لیگ نون کا ووٹر سپورٹر اس کو یو ٹرن سمجھے گا یا پھر سیاسی مخالفین الزام تراشی کریں گے، اسے ڈیل یا ڈھیل کا نتیجہ قرار دیں گے؟ لیکن اس حقیقت کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ سیاست میں وقت اور حالات کے مطابق حکمت عملی اختیار کرنا پڑتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ملکی مفاد سیاست سے کہیں بڑا ہوتا ہے، کہیں بالاتر ہوتا ہے۔ تو آرمی چیف کی یا آرمی ایکٹ میں ترمیم کا جو عمل ہے یا اس پہ جو متفقہ رائے سامنے آ رہی ہے، اس کا پیغام دنیا بھر کو جائے گا، اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ مسلم نون کے اس فیصلے کے بعد حکومت کے لیے قانون سازی میں مزید کئی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور 1.5 سال بعد حکومت اس پوزیشن میں آ رہی ہے کہ وہ پارلیمان سے قانون سازی کرا سکے گی۔ الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی تعیناتی اور نیب کے ترمیمی آرڈیننس بھی منظور کرائے جا سکتے ہیں۔ سینٹ میں حکومت کی اکثریت نہیں ہے، لیکن جب اپوزیشن ہے راضی تو کیا کرے گا قاضی، سینٹ سے بھی منظوری مل جائے گی۔ یہ بھی کیا صلاحیاں کی جا رہی ہیں کہ مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت سمیت مسلم لیگ نون کو اہم مقدمات میں ریلیف مل سکتا ہے، بلکہ کئی اہم رہنما آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم ملکی معاملہ ہے، یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے، اس میں ملکی مفاد سب سے اہم ہے۔ تو مسلم لیگ نون کی طرف سے اس ایکٹ میں حمایت کو ملکی مفاد میں تو ایک بہترین فیصلہ مانا جا سکتا ہے، لیکن اب سیاسی طور پر انہیں اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، لانگ رن میں اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا۔ تو آرمی چیف کے عہدے کو متنازع ہونے سے بچانے کا اس سے بہترین حل کوئی نہیں
کہ تمام پارلیمانی جماعتیں اس کی حمایت کریں۔ تو ایک حوالے سے مسلم لیگ نون نے ایک بہترین اقدام ضرور کیا ہے۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ مگر میں کہتا ہوں کہ شاید اس دفعہ عوام نے غلطی کی ہے۔ دیکھیں، جو آدمی کبھی اپنے شہر کے، اپنے ملک کے، اپنے صوبے کے گلی کوچوں میں پھرا نہیں ہوا، جب وہ لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر نکلا نہیں ہو، جب اسے دال اور چینی اور اس کا پتہ نہ ہو، پر چشم بددور یہ ہے ہماری مفاداتی سیاست۔ بلاول نے پیشکش کی جتنی وزارتیں ہیں اتنی وزارتیں ہم سے لے لو، آؤ مل کر عمران خان کو گرا دے۔ بلاول صاحب نے کبھی اس پر بھی سوچا ہے کہ یہ کس کی نااہلیاں، نالائکیاں اور بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مبینہ ہڑپشن تھی کہ عمران خان کا چانس لگ گیا؟ دیکھیں، یہ ڈاکومنٹس ہے اور اس میں آپ دیکھ لیجئے، یہ ارشد ملک صاحب کا سگنیچر ہے، کانفیڈنشیل ہے، 12 ہمیں مل گیا۔ اس میں ریونیو بتایا گیا 2019 میں کتنا ہے، یہ لاسز ہیں سارے، اور یہ لاس ہے پروفٹ اینڈ لاس میرے بھائی آپ میری بات سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یقیناً اس سال کافی سخت حالات تھے، مگر اس میں اللہ کے فضل سے کچھ کامیابی یہ ہوئی کہ تجارتی خسارہ جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو چکا ہے، لہٰذا اب تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ جو سخت اقدامات لیے گئے تھے اس کے نتیجے میں آپ کے شرح نمو بہت گر گیا تھا۔ پاکستان کی معیشت کا جو سفر ہے یہ ایک انڈے سے شروع ہوا جب سے ان کی گورنمنٹ آئی، اس انڈے میں سے پھر مرغیوں کے ساتھ پھر کٹے، اور کٹوں کے بعد بات جو ہے وہ پہنچتی پاکستان کی دیوالیے تک آ گئی ہے۔ نہ 1 کروڑ نوکریاں نظر آئیں، گورنمنٹ تقریباً 17-18 ماہ کے قریب آئی ہوئی ہے۔ آرمی ہائی کمان کو کہ وہ اپنے احتساب کے معاملات خود طے کرے، یہ پارلیمنٹ نے دے رکھا ہے۔ ٹھیک بات ہے، اور پارلیمنٹ اگر یہ فیصلہ کر لے کہ اس کے اپنے ارکان جو ہیں ان کا احتساب بھی وہ خود کرے گی تو یہ کر سکتی۔ آگے جا کے کہ یو اے ای کے ولی عہد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، انتہائی امپورٹنٹ وزٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ کوالالمپور سمٹ سے معاملہ خراب ہوا تھا کیونکہ پاکستان اس میں جانا چاہتا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور آرمی ایکٹ منظوری کے لیے کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے بھی جمعے کے روز ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے اس بل کی حمایت کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بل کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ اس بل کو آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2020 کا نام دیا گیا ہے۔ اس بل کے مطابق آرمی چیف کو مدت ملازمت پوری ہونے پر 3 سال کے لیے توسیع دی جا سکے گی۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا اختیار کلی طور پر وزیر اعظم کے پاس ہوگا، اور وزیر اعظم کی مشاورت پر صدر مملکت اس کا فیصلہ کریں گے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے وسیع تر قومی مفاد اور ہنگامی صورتحال کا تعین کیا جائے گا۔ پاک فوج کے سربراہ کی تعیناتی یا توسیع صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے سے کر سکیں گے، اور اس تعیناتی کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ آرمی چیف کے ریٹائر ہونے کی عمر کا ان کے عہدے پر کوئی اطلاق نہیں ہوئی، یعنی آرمی چیف کے عہدے پر عمر کی بنیاد پر ریٹائر ہونے کے قواعد لاگو نہیں ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو بھی پاک فوج، فضائیہ یا بری افواج سے 3 سال کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ قرآن جماعت کل یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کرے گی، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ تمام پارلیمانی جماعتیں اس بل کی حمایت کریں گے، جن میں مسلم لیگ نون، پی ایم ایل این اور دیگر سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت کیس میں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے بھی اسٹے آرڈر مانگا ہے، اور آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع عبداللہ کیس میں نظر ثانی درخواست کے بعد 2 متفرق درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہیں، جن میں عدالت سے حکم امتناعی اور لارجر بینچ بنانے کی استدعا کی گئی تھی۔ تو نظر ثانی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ آرمی چیف کی مدت کا تعین وزیر اعظم کا پروگیٹو ہے، ان کا اختیار ہے، تو فیصلے میں ایگزیکٹو کے اختیارات کو کم کر دیا گیا۔ تو قانون میں آرمی چیف کی ٹرم کا تعین کرنا ضروری نہیں ہے۔ درخواست میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ قانون میں آرمی چیف کی مدت میں ٹرم کا یعنی مدت کا ہونا نہ ہونے کا مقصد وزیر اعظم جب چاہیں رکھیں، جب چاہیں ہٹا دیں۔ تو آرمی چیف کی مدت کا تعین کرنا آئین کے منافی ہے۔ آرمی سیکیورٹی کا ادارہ ہے،
ملک کی حالات سیکورٹی آف پاکستان سے منسلک ہے۔ عدالت عظمیٰ اپنے 28 نومبر کے مختصر اور 16 دسمبر کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ تو ان درخواستوں کو سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہولڈ کیا جائے، اور جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، پارلیمنٹ سے قانون سازی نہیں ہوتی، تو ان کو بھی آگے پرولانگ کیا جائے۔ اب یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اہم خبر یہ کہ نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر جنرل مدثر نقوی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مدثر نقوی وہ ہیں جو کہ نیب کی طرف سے نواز شریف کے خلاف پاک لینڈ اور دیگر ریفرنس میں وہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے۔ مدثر نقوی نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ وہ جعلی اکاؤنٹ کے لیے بنائی گئی 6 رکنی خصوصی پروسیکیوشن ٹیم کے بھی بڑے اہم ممبر تھے، تو انہوں نے آج ریزائن کر دیا۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور بھی ہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر شبلی فراز اور محسن راجہ پاور پلے میں۔ پچھلا سال گزرا، حکومت نے کون سے اہم کام کیے، اسی میں بات ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ واچ دس۔ پاکستان کی معیشت کا جو سفر ہے یہ ایک انڈے سے شروع ہوا جب سے ان کی گورنمنٹ آئی۔ اس انڈے میں سے پھر مرغیوں کے ساتھ پھر کٹے، اور کٹوں کے بعد بات جو ہے وہ پہنچتی پاکستان کی دیوالیے تک آ گئی ہے۔ نہ 1 کروڑ نوکریاں نظر آئیں، گورنمنٹ تقریباً 17-18 ماہ کے قریب آئی ہوئی ہے۔ یہ اس وقت ہر گورنمنٹ جو ہوتی ہے اتنے عرصے میں اس کا جو جہاز ہوتا ہے ترقی کے سفر کا، وہ ٹیک آف کر گیا اور وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ جہاز جو ہے وہ ٹیک آف کر جائے گا۔ لیکن یہاں پر الٹا الزام تراشی، آپ یہی الزام لگا رہے ہیں۔ آپ الزام سے نکلیں، آپ مجھے ایک بتا دیں۔ آج بھی میں ان کی پریس ریلیز پڑھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے 3 بڑے قابل وزراء کی کمیٹی بنائی ہے اور ان کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ ہمارے جو میگا پروجیکٹس جو ہم نے کنسیو کیے ہیں اور جو ہم نے کیے مجھے بتائیں وہ کون سے ہیں۔ اگر وزیر اعظم کو اپنے ہی پروجیکٹس کا علم نہیں ہے تو مجھے شبلی صاحب بتا دیں میرے بھائی، ایک پروجیکٹ بتا دیں جو آپ کی گورنمنٹ نے کیا ہو، ایک پروجیکٹ، جسٹ نیم اٹ، آئی چیلنج۔ بھاشا ڈیم آپ نے شروع کیا سر، بھاشا ڈیم اگین، نو سر، لیٹس بی ویری اسٹریٹ۔ نہیں اسٹریٹ ہی ہے، سنگل پروجیکٹ، جسٹ نیم اٹ۔ میں بتاؤں جی، یہ جو بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں، آڈینس آف پاکستان دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو پروجیکٹس ہم وہی کریں گے جبکہ اس ملک کے پاس اتنے وسائل پیدا ہو گئے۔ نہیں، آپ نے دیکھیں نیم کو چھوڑیں، آپ مجھے نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے انڈے اور کٹے کے علاوہ کنسیو کیا ہوا پروجیکٹ دیکھیں آپ مجھے یہ لیکن خاص صاحب کا ویژن تو یہ ہے کہ پروجیکٹ لگائے جائیں تو کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے، پالیسی بنائیں تو خفیہ رہنی چاہیے۔ خلائی منصوبے اور ہوائی باتوں سے بڑے بڑے منصوبے ہو ہی نہیں سکتے۔ اب حکومت کے بدخواہوں کی پتہ نہیں آنکھیں خراب ہیں کہ انہیں کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا، یہ بھی نظر نہیں آتا کہ کس طرح پرائم منسٹر ہاؤس کی بھینسیں اور گاڑیاں بیچ کر ملک کی معیشت کو ٹھیک کیا گیا۔ اب پہلی بار اس ملک میں ہیلی کاپٹر کا کرایہ 50 روپے ہوا، اس کا بھی مذاق اڑایا گیا، شاید اسی لیے اس کے بعد منصوبے کیموفلاج ہو گئے۔ تو بیچارے وزراء کس پروجیکٹ کا نام بتائیں؟ یہ جو لمبی چھوڑو ڈیم اور بچت سکیموں کی تو مثال اور ان کی بات یہ لگ ہے، لنگر خانے، پناہ گاہیں، مرغی انڈوں کٹوں سے بڑے ویژنری پروجیکٹ اور کون سے ہو سکتے ہیں؟ تو حکمران جماعت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے کہ لوگ ان کے میگا پروجیکٹ کو میگا پروجیکٹ ہی نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے، لیکن پس پردہ وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو سابق حکمران تھے نا، آصف زرداری، نواز شریف اور شاید ان سے پہلے جو لوگ آئے، وہ بڑے چلاک لوگ تھے، وہ پروجیکٹ وہی بناتے تھے جن پر ان کے نام کی تختی لگتی تھی، اسی لیے وہ نظر بھی آتے ہیں۔ اب یہ بیچارے سادہ لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، تو انہیں یہ عادت نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ممتاز قانون دان ہیں علی احمد کرد، انہوں نے کچھ اہم باتیں کی ہیں ملکی حالات کو لے کے، اور سیریس نوٹ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علی احمد کرد۔ مگر میں کہتا ہوں کہ شاید اس دفعہ عوام نے غلطی کی ہے۔ دیکھیں، جو آدمی کبھی اپنے شہر کے، اپنے ملک کے، اپنے صوبے کے گلی کوچوں میں پھرا نہیں ہوا، جب وہ لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر نکلا نہیں ہوا، جب اسے آٹا دال اور چینی اور اس کا پتہ نہ ہو،
اسے یہ معلوم نہ کہ غریب اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے. اور وہ شخص جب بحیثیت ایک اچھے کرکٹر کے جب آڈینس میں سے کوئی آدمی اس میں جوش میں آ کے ان سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا وہ ہاتھ سے نہیں ملاتا تھا. تو ایسے شخص کو جب آپ نے لیڈر بنایا اور ابھی آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے فلاح و بہبود اور لوگوں کے دال اور چینی کو دے کر جو ہے لوگوں کے مسائل کر نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا, قطعاً نہیں ہو سکتا. ہم نے 2018 میں انہوں نے کہا آپ بالکل یہ سخت سال ہے, آپ بے فکر رہیں, 2019 بہت اچھا سال ہوگا. اب 2019 بھی گزر گیا, اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں 2020 میں آپ دیکھیں حالات بدل جائیں گے. تو 2020 کے بعد کے پاس ٹائم کیا رہ گیا؟ دیکھیں بہت برے حالات ہیں. کامران شاہد صاحب خدا کی قسم بہت برے حالات ہیں. آپ لوگ, میں کہتا ہوں آپ بازار میں پھریں, ڈریں اس وقت سے کہ بہت بڑا بونچال آنے والا ہے. چلے میں انقلاب کی بات نہیں کرتا, میں خون کی بات نہیں کرتا, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بونچال, ایک زلزلہ آئے گا جس میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گا. نہیں ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے. لوگوں کو آپ نے بے روزگار کیا, آپ نے مہنگائی 25 پیسے آپ کم کرتے ہیں, لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. 25 پیسے کم کرنے کے ایک ہفتے کے بعد آپ 2.5 روپے آپ پیٹرول میں قیمت بڑھاتے ہیں. آپ لوگوں کو آپ نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے. نہیں کریں ایسے, یہ ملک نہیں چلے گا. اس وقت میں کوئٹے میں بیٹھا ہوں کامران شاہد صاحب, شدید ترین جو برفیلی ہوائیں وہ چل رہی ہیں. باہر نکلنے کے لیے جتنے آپ کے پاس گرم کپڑے ہیں سارے پہن کے آپ باہر نکلیں تب آپ کا گزارا ہوگا. اور اس دیکھیں حالات کی اس سے بہتر منظر کشی نہیں ہو سکتی. مہنگائی سب سے زیادہ جس طبقے کو افیکٹ کرتی ہے وہ مڈل کلاس طبقہ ہے. مڈل کلاس طبقے کو کوئی ریلیف نہیں ہے. اور لگتا یوں ہے کہ حکمران جماعت نہ غریبوں کو ریلیف دینا چاہتی ہے نہ مڈل کلاس طبقے کو ریلیف دینا چاہتی ہے. یعنی نہ مہنگائی سے کوئی ریلیف ہے, نہ یہ جو بل آسمان کو چھو رہے ہیں, بجلی گیس, ان کے بلوں کی مد میں کوئی ریلیف ہے. اور شاید اس کی وجہ وہ غصہ ہے حکمران جماعت کو جو اپنے سیاسی مخالفین پر غصہ ہے. سیاسی مخالفین کی طرح عوام کو بھی دشمنوں کے صف میں کھڑا کر دیا گیا ہے. اور شاید اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو پہلے کیوں منتخب نہیں کیا, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو پہلے کیوں باری دے دی اور باری دے دی. تو سارا غصہ عوام پر اتر رہا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو حکمران چنا جن پر بعد میں کرپشن کے الزام لگے. ورنہ ریلیف دینے کے 100 بہانے اور 100 طریقے ہیں. حقائق بڑے تلخ ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عام آدمی کا کوئی پرسارے حال نہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں مہنگائی بڑی ہے, لیکن ہمیں اس کی شدت کا اندازہ نہیں ہے. اور جس تکلیف سے عام آدمی گزر رہا ہے, خاص کر مڈل کلاس, اس میں اس کا بالکل کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے. جس حکومت کو یہ احساس نہ ہو کہ مہنگائی کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں, اثرات کیا ہوتے ہیں, اور جب پیٹرول, بجلی, گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا اثر کس طبقے پڑتا ہے, یا بہت ہی لوور کلاس پہ یا مڈل کلاس پہ. اچھا غریب تو غربت سے مارا ہوا ہے, اور مڈل کلاس وہ اب مڈل کلاس سے گرتا غربت کی کلاس میں شامل ہوتا جا رہا ہے. تو اس ملک میں جو سب سے زیادہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, جو اس معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ مڈل کلاس ہوتی ہے. تو مڈل کلاس طبقہ اس وقت بری طرح پس رہا ہے. امیر بہت امیر ہے, غریب بہت امیر ہے, غریب بہت غریب ہے, اور جو مڈل کلاس ہے وہ نو ویئر ہے, وہ بری طرح پسر رہا ہے. مڈل کلاس سفید پوش طبقہ ہوتا ہے جسے اس مہنگائی نے نچوڑ کر رکھ دیا ہے. اس طبقے کو ملک میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے, اور یہی وہ طبقہ ہے جو تہیے دامن ہونے کے باوجود ہاتھ نہیں پھیلاتا, ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتا ہے. تو غربت اور بے روزگاری یہ دو ایسے سالڈ ریزن ہیں جن کی وجہ سے جرم بڑھتا ہے, لوگ جرائم کی طرف راغب ہوتے ہیں. لیکن آدمی غریب بھی نہ ہو, بے روزگار بھی نہ ہو, لیکن بائنگ پاور نہ ہو, جیب میں خریدنے کی سخت نہ ہو, تو پھر ریڑھ کی ہڈی چٹکنے لگتی ہے اور بھونچال واقعی آتا ہے. آگے بڑھیں گے اور کچھ باتیں کریں گے معیشت کے حوالے سے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سال معیشت کے لیے بڑا آئیڈیل سال ہے, بہت بہتری آئے گی. کیسے آئے گی, کیوں کر آئے گی؟ حفیظ پاشا جو کہ ایکسپرٹ ہیں اکانومی کے اور اہم حکومتی عہدوں پر بھی رہ چکے ہیں, ان کی سنتے ہیں. شاہزیب خانزادہ کے ساتھ ہیں. واچ دس. اور روزگار
کے پیدا ہونے کا سال ہو سکتا ہے؟ ظاہر معاشی استحکام آیا ہے، یہاں سے ترقی کی طرف اگلے سال اس سال ہم جا سکتے ہیں؟ یقیناً اس سال کافی سخت حالات تھے، مگر اس میں اللہ کے فضل سے کچھ کامیابی یہ ہوئی کہ تجارتی خسارہ جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو چکا ہے، لہٰذا اب تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ جو سخت اقدامات لیے گئے تھے اس کے نتیجے میں آپ کے شرح نمو بہت گر گیا تھا، اب ہوا جسے کہتے ہیں تھوڑی سانس لینے کا وقت آ چکا ہے، اور معاشی حالات کو کچھ بہتر کرنے کے لیے حکومت کو کچھ اقدامات لینے پڑیں گے۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے اگریمنٹ IMF کے ساتھ کیا ہے تو اگلے سال جو شرح نمو آپ نے طے کی ہے وہ صرف 3% کی ہے، اور اس سال اندازہ یہ کہ 2.4% ہوگی، تو یعنی کہ حکومت نے اگریمنٹ میں یہ کہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے، مگر مجھے کچھ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی رفتار کو بڑھانا پڑے گا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ IMF کی طرف سے خاص طور پہ اگر ہمارے ریونیوز میں FBR کے ریونیوز میں اضافہ کم رہا ٹارگٹ کے لحاظ سے، تو پھر بڑا پریشر پڑے گا ہم پر کہ ہم سختی کریں اور خرچوں کو کم کریں تاکہ ہمارا ڈیفیسٹ ٹارگٹ ہم میٹ کر پائیں۔ تو اس وقت کچھ کہنا ذرا مشکل ہے، البتہ کوشش دیکھیے، حکومت کے یا حکمران جماعت کے دعووں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر تو یہ سال معیشت کے حوالے سے بہت آئیڈل ہونا چاہیے۔ مبصرین کو بھی یہی امید ہے کہ معاشی حالات بہتر ہوں گے، لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی موجود ہے کہ معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے پلان کیا ہے۔ 2018 میں تو ہم نے پچھلے قرض اتارنے کے لیے نئے قرض لیے، دوست ممالک سے ادھار ڈالر لے کر ڈپازٹ کرائے تاکہ زر مبادلہ کے ذخائر والا اکاؤنٹ خالی نہ دکھائی دے، اور عالمی مالیاتی اداروں کو ہمیں قرض دیتے ہوئے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ 220,000 یعنی 2020 کے لیے ہمارا پلان کیا ہے؟ وہ پلان موجود نہیں ہے، نہ ہی وہ دکھائی دے رہا ہے، نہ ہی کوئی اس کے خدوخال نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا اس سال ہمیں قرض کی کوئی قسط ادا نہیں کرنا؟ کیا اس سال ہمیں IMF کے کہنے پر بجلی گیس کی قیمت نہیں بڑھانی؟ کیا اس سال پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا؟ کیا اس سال اشیاء خرد و نوش مہنگی نہیں ہوں گی، مہنگائی کم ہو جائے گی، نیچے آئے گی؟ کیا اس سال ہم کوئی میگا پروجیکٹ لگا رہے ہیں؟ کیا ہم نے ترقیاتی کام شروع کر دیے؟ ہمارے پاس بہت سارے وسائل آ گئے ہیں، یا پھر ہم نے آمدنی بڑھانے کے نئے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں؟ تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک محب وطن شہری ہونے کی حیثیت سے ہم سب بہتری کی امید رکھتے ہیں، اور مورال ہائی کرنے کے لیے اچھی اچھی باتیں کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اپنی جگہ موجود ہے، ان پر بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ اگر آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو بلا ٹل نہیں جائے گی، تو ان پر بھی غور کرنی چاہیے، عملی طور پر اقدامات اور پلانز نظر آنا چاہیے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ مقامی بزنس مینوں، تاجروں، صنعت کاروں کو نیب سے چھٹکارا دلا کر، یعنی نیب ترمیمی آرڈیننس میں بیوروکریٹس کو، بزنس مین کو جو ریلیف دیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر اگر یہ امید کی جا رہی ہے کہ مقامی سطح پر کاروبار بڑھے گا اور اسی بنیاد پر معیشت اٹھ جائے گی اور پہیہ تیز سے چلے گا، تو یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، مگر اسے امید یا روشنی کی کرن ضرور سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ لیکن بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی کچھ ہم باتیں کریں گے۔ حکومت نے جو لاسٹ ایئر 2019 میں کیا اور اب جو کرنے جا رہی ہے، کچھ اہم باتیں آگے موجود ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد کچھ اہم موضوعات آپ سے شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اور امارات کے ولی عہد نے آج پاکستان کا دورہ کیا، انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی، اسی پہ اپنا تبصرہ تجزیہ دے رہے ہیں ہمارے دوست، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ واچ رپورٹرز۔ آگے جا کے کہ UAE کے ولی عہد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، انتہائی امپورٹنٹ وزٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ کوالالمپور سمٹ سے معاملہ خراب ہوا تھا، کیونکہ پاکستان اس میں جانا چاہتا تھا اور خواہش بھی تھی، لیکن یہ طیب اردگان جو پریزیڈنٹ ہیں ترکی کے، انہوں نے یہ سارا راز فاش کیا تھا کہ پاکستان کو روکا گیا،
اور وہ سعودی عرب اور یو اے ای کی طرف سے روکا گیا. اس کے بعد سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی آ کے جا چکے ہیں اور یہ بھی پیشکش کی جا رہی ہے کہ OIC کی کانفرنس جو ہے OIC کا اجلاس پاکستان میں بلا لیا جائے اپریل میں اور اس میں کشمیر کا معاملہ ہے اس کو ذرا اجاگر کیا جائے. اب UAE کے ولی عہد آ رہے ہیں تو یہ جو ڈیمیج کنٹرول ہو جائے گا, کیونکہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ پاکستان کافی ناراض ہے سارے معاملے میں. یہ پاکستان کی ناراضگی اپنی جگہ ہے, لیکن اگر وہ آ رہے ہیں سعودی عربیہ کے بھی وزیر خارجہ ہو کے گئے ہیں جی, اور UAE کے بھی آپ ولی عہد آ رہے ہیں, اور پہلے وہ کہاں پہنچے ہوئے تھے, سشما سوراج کو پتہ نہیں کیا دیا تھا انہوں نے, اور OIC کانفرنس میں بھی اس کو انوائٹ کیا اور مودی اور وہاں کوئی بنا رہے تھے. جی. خوش فہمی کا کوئی علاج نہیں اور خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں. جھوٹ بولنے پر بھی کچھ خرچ نہیں ہوتا. پروپیگنڈے کے لیے بھی آپ کو حقائق اور شواہد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بغیر بھی بہت کچھ کیا اور کہا جا سکتا ہے اور خود کو خوش گمانیوں میں مبتلا رکھا جا سکتا ہے. سعودی عرب اور UAE کے اس خطے میں کیا سٹیکس ہیں, انہیں ہماری اور ہمیں ان کی ضرورت کیا ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جب جب سی پیک پر پیش رفت ہوگی امارات کو اس کے حوالے سے کنسرن ضرور ہوں گے. جن ممالک نے کشمیر میں ہونے والے مظالم پر ذرا سی بھی مذمت نہیں کی, افسوس کا اظہار نہیں کیا, اب انہیں مسلم امہ کی بہت فکر لاحق ہوگی. اس پر مجھے بہت شدید ریزرویشن ہے. تو سعودی عرب اور امارات کے مفادات امریکہ سے جڑے ہیں اور امریکہ کے ان دونوں ممالک سے جڑے ہوئے ہیں. اس سے مسلم امہ کا یا مسلم امہ سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. ویسے بھی ناراضگی کا حق قرض لینے والوں کو نہیں ہوتا, قرض دینے والوں کو ہو سکتا ہے. سعودی عرب اور امارات سے اچھے تعلقات ہماری مجبوری ہے, ہمارے لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ. تو پہلے ہم امریکہ کے ساتھ براہ راست انگیج تھے, اب یہ کام انڈائریکٹ سعودی عرب اور امارات کے ذریعے ہو رہا ہے. تو دونوں ممالک کا عمومی رویہ ایسا بالکل نہیں ہے معذرت کے ساتھ کہ انہیں امت مسلمہ کا کوئی درد لاحق ہو. تو سارا کھیل مفادات کا ہے اور اس وقت مرکز نکاح سی پیک ہے. کل فیصلہ آباد میں یا کہیں اور شاید وہ صنعتی زون کا افتتاح بھی ہونا ہے سی پیک کے حوالے سے. تو جیسے ہی سی پیک پہ کام ہوتا ہے تو امارات ضرور ہم سے انگیج ہوتا ہے. امارات کو یعنی UAE والوں کو یہ خدشہ بھی ہے کہ کہیں ہم گوادر کو آئل پورٹ بنانے کی بجائے سی پورٹ نہ بنا دیں, وہ کہیں تفریح گاہ نہ بن جائے, تو اس سے ان کا جبل علی خطرے میں پڑ جائے گا. تو ہماری ناراضگی کا کسی کو ڈر ہوتا تو پھر کشمیر کے مسئلے پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے اور کوالالمپور کانفرنس میں جانے سے ہمیں روکا نہ جاتا. آگے بڑھتے ہیں اور شوکت یوسف زئی گفتگو کر رہے ہیں ایک اہم موضوع کے اوپر. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں KPK کے وزیر اطلاعات ہیں شوکت یوسف زئی. انسٹیٹیوشن کا نام لیا کہ وہ ادارہ بہت آگے چلا گیا ہے اور 30% فائدے میں چلا گیا ہے. میں ابھی آپ کو آن ایئر کروں کر کے ایک ڈاکومنٹ دکھاؤں گا اسی کے CEO کے سائن سے کہ ہم نے 6 مہینے میں 32 ارب کا لاس کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے سر 72 سال میں پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے ایک سال کا وہ 48 ارب ہے. اور 6 مہینے میں موجودہ دور میں PIA میں وہ ڈاکومنٹ میرا نہیں ہے, وہ سگنیچر PIA کے CEO کا ہے جو سپریم کورٹ میں جمع ہے. وہ ڈاکومنٹ میں ابھی تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا تاکہ آپ کو بھی پتا چل جائے. اور وہ ڈاکومنٹ دکھائیے اگر ریڈی ہے تو آئیے دکھائیے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یوسف زئی صاحب کو وہ سر اوریجنل ڈاکومنٹس ہے. نہیں آپ میری بات سمجھے نہیں ہیں. نہیں ڈاکومنٹس تو دیکھ لیں سر, پہلے ڈاکومنٹ دیکھ لیں نا سر. ایسے بلنڈ ہم نہیں مارتے ہیں نا. آپ نے غلط بولا, آپ کو جس نے کہا ہے کہ PIA 30% منافع پہ جا رہی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. میں تو ڈاکومنٹس دے رہا ہوں, آئیے دکھائیے ڈاکومنٹس. دیکھیے یہ ڈاکومنٹس ہے اور اس میں آپ دیکھ لیجئے یہ ارشد ملک صاحب کا سگنیچر ہے, کانفیڈینشیل ہے, بہرحال ہمیں مل گیا. اس میں ریونیو بتایا گیا 2019 میں کتنا ہے, اور یہ لاسز ہیں سارے, اور یہ لاس ہے پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ. سر دیکھ لیں, سر دیکھ لیں, سر دیکھ لیں, خدا کے لیے دیکھ لیں, دیکھ لیں. ہوا میں یہ پروپیگنڈا ہے, آپ اس کو پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں. اوریجنل ڈاکومنٹ دے رہا ہوں سر. میں پروپیگنڈا کہہ رہا ہوں, آپ میری بات تو نہیں سن رہے. خدا کے لیے کوئی پروگرام کرتا ہے 32.746 آپ اپنی بات کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, میری بات نہیں سن رہے. کیسا طریقہ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ بتانا کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیں. آپ حکومت پہ بتانا چاہتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں, میں نے جو بات کی آپ میری بات سن لینا. آپ PIA کے بارے میں غلط بول رہے ہیں.
अच्छा मैं आपको गलत बताऊं, बोल रहे हैं ना, मैं कैसे मान आप लूं, सर? प्रोपेगेंडा मेरे कर पास रहे हैं, document प्रोपेगेंडा है। बाज है आप प्रोपेगेंडा अच्छा, बाज ये है। अगर इसलिए ये कि आप बात आपकी ही नहीं तक के सुन रहे। document मैं क्या propaganda है। बता रहा हूं, अहमदुल्ला साहब, मैं ये अहमदुल्ला मैं ये साहब, अर्ज आप मेरी अहमदुल्ला बात साहब, सुन ले पहले, अहमदुल्ला साहब। मेरी बात आप पहले सुन ले, फिर प्रोपेगेंडा। सुनाइए। कभी कहते हैं डॉलर महंगा होने से हमें फायदा हो गया, कभी कहते हैं टमाटर और दीगर सब्जियां महंगी होती हैं तो उसका फायदा किसान को भी तो होता है, और कभी कहते हैं कि दो की बजाय एक रोटी खा लें, और बेचारे क्या करें। हर मनफी चीज में से हर मनफी चीज में से खैर का पहलू निकालने का हुनर कोई इनसे सीखे। अब पता नहीं हुकूमत के बदखाओं को ये बात क्यों हजम नहीं होती, जो बेचारे नशावर मशरूब से भी शहद निकाल देते हैं, तो इससे ज्यादा और क्या करें। नीचे से जमीन हिला देते हैं, और बारिशों का क्रेडिट, यानी अगर ज्यादा बारिशें होती हैं तो वो भी खुद नहीं लेते, आराम से अपने लीडर को दे देते हैं। तो और क्या बच्चे की जान लेंगे। ये मीडिया वाले बड़े जालिम लोग होते हैं, ये खुलकर बात भी नहीं करने देते। जब ये बताते हैं कि 17 रुपए किलो टमाटर कहाँ मिलता है तो मीडिया उसका मजाक उड़ाता है। तो ये बड़ी ज्यादती है कि किसी भी चीज का क्रेडिट हुक्मरान जमात को लेने नहीं देते, तो हुक्मरान जमात को कामयाबियां इंजॉय नहीं करने देते। वैसे ये अलग बात है कि पीआईए की जो रेवेन्यू है उसमें इजाफा इसलिए हुआ कि डॉलर महंगा हो गया, यानी जिस डॉलर के 120-25 मिल रहे थे उसके बदले 155 और 64 आए, तो उसमें तो बढ़ा, लेकिन टोटल जो है वो 32 अरब का खसारा हुआ है। तो वो जो डॉलर के बदले में रुपये नीचे गिरा है उसको मुनाफा समझ लिया गया, तो इन्हें एंजॉय करने दें। देखिए, जब इदारों में रिफॉर्म नहीं हुई, मैट में सरबराहों का तकर्रुर ही नहीं हुआ, तो फिर ये तोक्को करना कि इदारे परफॉर्म करेंगे, मुनाफे में आएंगे, ये तोक्को ही बेकार है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ रईस इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दीजिए। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सोशल मीडिया पर हमारे पेजेस मौजूद हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।